کا ایک وفد بن کر جاتے ہیں، ایک وفد بن کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ اپنے علاقے کے طرف سے ایک وفد بن کر جاتے ہیں۔ ان کے جو اعمال ہوں گے، ان کے جو عزائم ہوں گے، ان کی جو نیتیں ہوگی، ان کے جو ارادے ہوں گے، اسی کے اعتبار سے اس علاقے پر اثرات پڑیں گے۔ لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جو عام طور پر زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سیکھ کر جانا، اس کو سمجھ کر جانا، یہ ہر جانے والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی اعتبار سے الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تقریباً 1992 سے ہر سال حج کا تربیتی کیمپ رکھا جاتا ہے، اور بڑے شوق سے لوگ آتے ہیں، اور اکثریت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ دوسرے اضلاع کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور 2 دن مستقل ان کے سامنے یہ بات آتی ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک ہمیں کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ 2 دن ان کو یہاں سمجھایا جاتا ہے، عملی طور پر ان کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھایا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، 1992 سے اب 2023 چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ ارے 20 تو یہ ہو گئے، 90 وہ 31 سال ہو گئے، 31 حساب بھی نہیں آتا، یہاں بھی بے حساب، وہاں بھی بے حساب۔ 8 سال وہ اور 23 سال یہ، کتنے سال ہو گئے؟ 31 سال سے اس مسجد میں یہ ندم چل رہا ہے، الحمدللہ خدمت کرنے والے خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے وہ کچھ ساتھی وہ ہیں جو حج کے فارم بھرنے سے لے کر ان کے جانے تک، میں نام نہیں لوں گا، ہے اللہ کے بندے جو اس لائن کی خدمت کر رہے ہیں مستقل، اور بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی تمنا کے اور لالچ کے وہ کر رہے ہیں۔ پہلے انجیکشن لینے کے لیے اکولا جانا پڑتا تھا، انہوں نے کوشش کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کے عمروں میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے، امراوتی میں شروع کیا، پھر یہاں ایروین میں جانا پڑتا تھا، پھر کوششیں کی، ان لوگوں نے محنت کی، تو الحمدللہ کوئی شادی حال لیتے ہیں، اس میں سارے حاجیوں کے انجیکشن کا انتظام ہوتا ہے، یہ ان لوگوں نے خدمتیں کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اسی طرح یہاں جو جوڑ ہوتا ہے، ان کے کھانے کا رہنے کا نظم الحمدللہ محلے کے چند ساتھی کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہی جوڑ 2 دن کا، سنیچر کے دن 9 بجے سے 8 بجے ساتھی یہاں آ جائے، سنیچر کے دن 9 بجے سے اتوار کے دن عصر سے پہلے تک ماں مستورات کے رکھا گیا ہے۔ ہر حاجی کو میسج پہنچ چکا ہے، ہر حاجی کو۔ اپنے تعلقات میں جو ہیں آپ ان سے بھی کہہ دیں، 2 دن کے لیے یہاں جوڑ رکھا گیا ہے، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ کوئی اگر دوسری بات چلائے، ہے کچھ باولے جن کے ذہنوں میں تشویش ہے، جن کے ذہن خراب ہو چکے ہیں، ایسے باولوں کی باتوں میں مت آنا۔ جوڑ انشاءاللہ یہاں 2 دن کا ہوگا، جس طرح آج تک کے ہوا ابھی بھی ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی ہوگا۔ کہنے کی بات نہیں ہے،
91 میں جب میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا، وہاں جو حالات حاجیوں کے دیکھے اور ان کی جو بے ترتیبی اور بد نظمی کو دیکھا اور ان کے جو اعمال کو دیکھا کہ کیا کیا کر لے رہے ہیں، اس کے بعد سے ہم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد یہاں شروع کیا، الحمدللہ آج تک کے جاری ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی اور صحیح چیزیں بھی کچھ لوگوں کو نہیں بھاتی، مزاج کے بدلنے کی وجہ سے، طبیعتوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے، دماغ کے خراب ہو جانے کی وجہ سے اور کسی کی محبت میں آ جانے کی وجہ سے۔ اس لیے بزرگوں، دین کے کام میں ایک بات آپ سمجھ لیں، میں آپ سب سے کہوں گا، دین کا اگر صحیح کام ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے اس صحیح کام میں رکاوٹ مت ڈالو، اور اگر ہم نے رکاوٹ ڈال دی تو اللہ کی قسم کھا کر قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر ہم نے رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہم اس کو ذلیل کریں گے اور آخرت میں اس کو عذاب دیں گے۔ وَمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ میری بات کو مانو، لیکن قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دینی کام، صحیح کام، سنت و شریعت کی روشنی میں اگر کسی جگہ یہ کام ہو رہا ہے، اگر اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے تو خالق کائنات اس بات کا اعلان کر رہا ہے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اپنے آپ کو دنیا کی ذلت سے بچاؤ اور ایسے کام میں ہرگز تعاون مت کرو جو کام دینی کاموں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اگر وہ رکاوٹ بنے گا تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں اسے ذلیل ہونا پڑے گا، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ جس سبب کو، جس کام کو، جس مشغلے کو آدمی حق بات کو روکنے کے لیے ذریعہ بنائے گا، یہ سن لو، حق بات کو روکنے کے لیے جس سبب کو آدمی اختیار کرے گا، اللہ اسی سبب میں اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس لیے ہم ایسی باتوں میں بالکل نہ آئیں، اپنے آپ کو صحیح رخ پر۔ اور ایک بات کہوں گا، مسلک دارالعلوم دیوبند کے ہم پابند رہیں،